السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر، آیت نمبر ہے 8 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین۔ لفظی ترجمہ، ما ننزل نہیں ہم اتارا کرتے، الملائکۃ فرشتوں کو، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ، وما اور نہیں، کانوا ہوا کرتے وہ، اذا منظرین نظر تب مہلت دیے جانے والے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں، یعنی جب ہماری مشیت اور حکمت عذاب بھیجنے کی ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر ان کو مہلت نہیں ملتی، فوراً کیا ہے، ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اِنَّا بے شک ہم نے، نحن ہم ہی نے، نزلنا اتارا ہم نے، الذکر ذکر یعنی قرآن، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی، لہو اس کے لیے، لحافظون حفاظ البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن دراصل ایک طرح سے یاد دہانی ہے۔ جب ہم زندگی کی حقیقت بھولنے لگتے ہیں تو پھر یہ یاد دہانی کراتی ہے۔ جس وقت یہ چیلنج دیا گیا تھا ظاہری اعتبار سے، اس جملے کو سپورٹ کرنے والی کوئی طاقت نہ تھی، بلکہ ہر طرف مخالفت تھی۔ ایک شخص جو اس وقت دشمنوں میں گھرا ہوا تھا، پھر یہ دعویٰ کرے حفاظت کا، تو ایسے حالات میں قرآن کا محفوظ رکھنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ پیغمبر اسلام جو مکہ سے مدینہ کی طرف کو کام میں پھنسا ہجرت کر رہے ہیں، وہ یہ دعویٰ مطلب کر یہ رہے ہے کہ ہیں آپ کہ یہ آخرت کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے محفوظ دنیا رہے کے گی۔ منصوبے یہ کیسے بنائیں، اور یعنی کیوں کر ہوا؟ ہر کوئی قوم کے بھی بارے زبان میں پہلے آپ سے اللہ دیکھتے کو ہیں کئی معلوم سو تھا سال کہ یہ تک قوم اتنی کیا تبدیلیوں کے کرنے والی ہے باوجود بھی اور اس کا تبدیل انجام ہونے کیا سے ہو سکتا ہے۔ پھر پاک کسی بھی بستی کو نہیں فوراً رہتی۔ ہی لیکن ہلاک حیرت کی بات ہے، نہیں کیا گیا، 1400 بلکہ کیا سال ہے، پہلے مہلت دی جیسی گئی۔ اور بولی یہاں پہ جاتی تھی، کتاب آج بھی معلوم سے ویسے مراد ہی ایسا یہ مقرر وقت کتاب جو صرف پڑھی، اللہ کو بولی اور معلوم ہے سمجھی جاتی کہ ہے۔ کس وقت تک قوم تو کو یہاں پہ مہلت کیا دی ہے، جائے گی۔ ویسے بھی اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ کسی قوم پر عذاب کہ لانے ہم سے ہی پہلے اس کے حجت قائم محافظ کرتا ہیں۔ ہے، یہ یعنی کوئی جملہ قرآن کی اپنے سچائی مقررہ کی وقت سے پہلے بہت ہلاک بڑی دلیل نہیں ہے۔ ہوتا یا کرتا، قرآن پاک اور نہ لکھی ہی ہوئی شکل چھوٹ میں دیتا نازل ہے۔ نہیں ہوا۔ اللہ صرف مہلت تورات ایسے ہی تختیوں اقوام پر کو دیتے ہیں، لکھی پھر ہوئی افراد تھی کو، اور جو جو حضرت فرد موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اپنی اس مہلت پر یعنی فائدہ قرآن نہیں لکھا ہوا اٹھاتی، نہیں ملا کیونکہ اطاعت کی آپ طرف صلی نہیں اللہ آتی، تو علیہ پھر کیا وآلہ کرتے ہیں، اللہ وسلم تعالیٰ اسے پکڑ پڑھنا لیتے نہیں ہیں۔ جانتے تھے، بلکہ لیکن وہ جب مقررہ امی وقت تھے۔ آ جاتا ہے پھر تو یہ پھر کیا ہے، زبانی انہیں کلام جو ہلاک آج بھی کر محفوظ دیا ہے، جاتا بہت ہے، بڑی پھر وہ سچائی اس کی سے آگے بنیاد ہے یا اور پیچھے اسلام کے لیے نہیں دلیل ہوتے۔ ہے۔ 11 ہجری میں یمامہ کی لڑائی مسلمہ بن کذاب سے ہوئی تو سیدنا عمر نے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یمامہ کی لڑائی میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ اگر اسی طرح علماء گزرتے گئے تو پھر قرآن ایک جگہ کیسے محفوظ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ کام کیسے کروں، یہاں پہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ نہیں کیا۔ سرداران حضرت عمر قریش رضی کی اللہ طرف تعالیٰ ہے۔ عنہ نے کہا، روایات اللہ میں کی آتا قسم ہے کہ یہ آپ بہت صلی اچھا اللہ کام علیہ ہے۔ وآلہ حضرت وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قریش سے پھر کہا تھا اللہ کہ نے اگر میرا تم میری ایک سینہ بات مان کھول لو دیا تو میں پھر تم سے وعدہ سیدنا کرتا ہوں زید کہ کو تم کہا گیا عرب و کہ تم عجم کے نبی مالک صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بات تو کیا ہم 10 باتیں مان لیں گے، تو تم کیا کرو ساتھ میں اس قرآن کو اکٹھا کرو۔ توحید تو کا زید کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اس پر قریش پہاڑ کے سردار ادھر ادھر سے کرنے کو کہتے کہ یہ تو پیغمبر مجھے اور اس کے اتنا چند مشکل عجیب نہ قسم لگتا کے خبط میں جتنا مبتلا قرآن۔ ہیں۔ پھر زید رضی اللہ تو تعالیٰ کھانے عنہ کو نے کہا کچھ بھی کہ نہیں تم ہے، دونوں نعوذ ایسا باللہ کام آپ کرتے صلی ہو، اللہ علیہ وسلم تو پر کوئی حضور صلی خبط اللہ علیہ وسلم سوار نے نہ تھا، نہیں کہا، بلکہ وہ یہ تو ابو سب بکر کچھ اللہ صدیق کے حکم کہنے سے لگے کر اللہ رہے کی تھے، قسم لیکن لوگوں اچھا نے کام ہے۔ خبط میں نے یعنی بڑی تکرار دیوانگی کی، اور پھر جنون اللہ قرار نے دیا۔ میرا سینہ مادہ بھی پرست اور کھول ظاہر دیا۔ پرست اب لوگوں یہاں کو سے یہ کس بات کا ہرگز پتہ سمجھ نہ چلتا آئی۔ ہے کہ نیک آدمی نیتی انسان کے اپنے ساتھ گھر وطن کیا سے جانے والا محبت کرے کام تو لوگ اس انسان کو کے دل کی یہی صلاحیتوں خطاب کو دیتے اجاگر ہیں، کرتا ہے۔ یہی تو سنت انسان انبیاء ہے۔ یہ تو وہ کسی ٹائٹل سے ہے تکرار جو کب انبیاء کرتا ہے؟ السلام جب کو وہ دیا بے چین گیا۔ ہوتا ہے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا کہ قرآن کہیں منڈے کی ہڈیوں پر، کہیں کھجور کے پتوں پر لکھا ہوا پایا جاتا تو اس کی تمام ان الفاظ کو جمع کیا جاتا ہے۔ پھر اکثر لوگوں کو بھی یاد تھا۔ پھر حذیمہ بن انصاری کے پاس سورہ توبہ کی آخری آیات پائیں، ان کو محفوظ کر لیا گیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد سیدنا حفصہ کو یہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تو آپ گواہ کے طور پر ان کو کیوں نہیں لاتے؟ پہلے حضرت اور ابو نمبر بکر 2 کیا کے تھا پاس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ حضرت وسلم اگر علی فرماتے رضی ہیں تو اللہ پھر تعالیٰ عنہ ہم شفت ہوئی بالکل پھر ہرگز کسی نہیں مانیں گے۔ خاتون کے پاس، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کیا کہتے رہتے تھے کہ اعزاز عبداللہ کیوں نہیں بن لیتے عمر ہم اپنے لے کر وقت آتے ہیں کے ہماری بہت طرف۔ بڑے تو یہ کافروں کے احادیث اور کفر و عناد روایات کا کے بیان عالم ہے تھے، کہ وہ نبی صلی لیکن اللہ یہ علیہ سعادت وآلہ حضرت حفصہ وسلم کو کو ملی۔ دیوانہ کہتے اور کہتے لیکن کہ آج اگر کوئی کسی عورت پر اعتماد کر کر سکتا ہے تو آپ اپنے خود پاس سوچیں یعنی کہ وہ قرآن اللہ پاک سے کی کہہ خدمت کرے کہ وہ فرشتے تو لہٰذا ہمارے کیا پاس ہوا کہ جب بھیجے سب نقلیں تاکہ وہ تیری تیار ہو گئی رسالت تو کی پھر ہر تصدیق نقل کریں یا مرکزی ہمیں مقام پر ہلاک بھجوا کر دی دیں۔ گئی۔ پھر حکم دیا کہ تو جن یہاں کے تک پاس ہمارا لیسن ہے، اوراق آیت ہیں نمبر ان 7 کو تک اکٹھا آپ کر لوگ دیا اسے جائے یا ان ضرور اوراق آگے کو کیا شیئر ہے کیجیے گا۔ جو بھی اس وقت کا صدقہ سلسلہ جاریہ تھا بناتے اسے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ استعمال اللہ کرتے ہوئے وبرکاتہ۔ اس پر عمل کیا جائے۔ تو یہ تھی عملی طور پر قرآن کی حفاظت۔ کیسے؟ نمبر 1 جمع یعنی اکٹھا کیا گیا، نمبر 2 تدوین کی گئی۔ تو سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کے حافظ تھے۔ قرآن پاک کو لکھنے والوں کی جگہ حافظ قرآن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آج بھی اس میں تبدیلی کرنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا اور نہ ہی لفظی تحریف کر سکتا ہے۔ کتاب اور آواز دونوں طرح سے محفوظ کیا گیا۔ زیر زبر پیش پہلے انٹروڈیوس نہیں ہوئے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ لوگوں نے سازش کر کے اس کی صورتیں اور آیات کم کر لی ہیں، حالانکہ یہ دعویٰ تو اللہ کا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حیرانی تو اس بات پر ہے کہ کیا اس وقت صحابہ نے نہ روکا ہوگا اگر اس کی آیات میں کمی کر دی جاتی؟ تمام اعراب قرآن کی بدولت آئے۔ اگر کوئی بھی الحاد کرے گا سیدھے راستے سے ادھر ادھر ہٹ کر تو وہ کیا ہے بچ کر نہ جا سکے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے تفسیر قرآن کو دیکھا جائے گا، پھر دوسرے نمبر پر احادیث کے ذریعے اسے پرکھا جائے گا۔ احادیث کا محفوظ ہونا بھی معنوی تبدیلی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ چلیں آیت نمبر 9 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، اسے اچھی طرح سے ضرور سمجھیے گا۔ بہت ہی اہم نقطے اس کے اندر بیان کیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔